اسی دنیا کے اندر مولانا غلام سرور صاحب قبلہ سنیے، اسی دنیا کے اندر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم. نام سنا ہوگا جی. یاد رکھیے گا اللہ والے وہ ہوتے ہیں پروردگار انہیں وہ پاور عطا فرماتا ہے کہ وہ اوپر نظر کریں تو عرش اعظم دیکھ لیں، نیچے نظر کریں تو تحت الثری دیکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو پاور عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. غور سے سنو، پھر انشاءاللہ جب بھی محفلوں میں بیٹھو گے تو کبھی کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کہو سبحان اللہ، بلکہ آپ جب تک بیٹھے رہو گے تب تک کہتے رہو گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اچانک ایک قبر پر نظر پڑی ہے. جیسے ہی قبر پر نظر پڑی، اللہ والے تھے، صرف قبر کی مٹی کو آپ نے نہیں دیکھا بلکہ قبر کے اندر لیٹنے والے کو بھی آپ نے دیکھ لیا. سبحان اللہ. جیسے ہی اندر نظر گئی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے جو قبر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے. جیسے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس اللہ کے بندے کو قبر کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، تڑپ گئے، مچل گئے کہ یہ میرے پروردگار کا کتنا نیک بندہ ہے جس کو میرے رب نے قبر کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، میرے پروردگار میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے جو قبر کے اندر ہے مگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. قبر خود بخود شک ہو گیا. ابراہیم بن ادہم آگے بڑھے، اندر دیکھا وہ اللہ کا بندہ سر جھکائے ہوئے قرآن پڑھتا جا رہا ہے. ابراہیم بن ادہم نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم یا شیخ. جیسے ہی ابراہیم بن ادہم نے سلام کیا ہے، اس اللہ کے بندے نے اپنے سر کو اوپر کیا. ابراہیم بن ادہم کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد مسکرا کر کے کہتے ہیں، وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادہم. جیسے ہی اس نے نام لے کر جواب دیا تو ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، اللہ کے بندے پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کو پہچانتا نہیں. آج گزر رہا تھا کہ نظر پڑی اور دیکھ لیا آپ کو، لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ میرا نام ابراہیم بن ادہم ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں ابراہیم بن ادہم ہوں؟ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ تو اس اللہ کے بندے نے جواب دیا تھا، کہا ابراہیم بن ادہم آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حدیث نہیں پڑھی ہے. کہا کون سی حدیث؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا ابراہیم بن ادہم میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مومن قبر کے اندر ہوتا ہے تو پروردگار اس کے دیکھنے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے، سننے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے. بندہ مومن قبر میں ہوتا ہے، اوپر آنے والے کو وہ دیکھتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے.
سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ بے شک۔ آج ہم اور آپ اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر یہاں کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون میلہ گھوم رہا ہے اور کون محفل رسول میں بیٹھ کر کے جھوم رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جلسے کا مقصد میلہ اور ٹھیلا نہیں ہوتا، جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھا ہو کر کے بیٹھ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو جائے، اور نبی کا ذکر سن کر، بزرگوں کا ذکر سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس اللہ کے بندے سے سوال کیا تھا، سنیں، اے اللہ کے بندے، آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ پروردگار نے آپ کو قبر کے اندر قرآن پڑھنے کا موقع دیا، ذرا مجھے بتاؤ آپ نے دنیا میں وہ کون سی نیکی کی جو پروردگار کی بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہو گئی اور پروردگار نے آپ کو قبر کے اندر قرآن پڑھنے کا موقع عنایت کر دیا؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا تھا، ابراہیم بن ادھم، بچپنے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ میں نے محنت کی اور چند سالوں میں میں حافظ قرآن ہو گیا، اور جب میں حافظ قرآن ہو گیا تو پھر کبھی بھی میں نے قرآن کو اپنے سے الگ نہیں کیا، قرآن کو میں نے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ جب تک میری آنکھ کھلی رہتی تھی، میری زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، بیٹھا رہتا قرآن پڑھتا رہتا، چلتا رہتا قرآن پڑھتا رہتا، لیٹا رہتا قرآن پڑھتا رہتا، مکان میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، میدان میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، مکان میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، سفر میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، حجر میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، ہر وقت ہر لمحہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہتا تھا، اے میرے پروردگار، جس طریقے سے تو نے مجھے دنیا میں قرآن پڑھنے کا موقع عنایت کیا ہے، اے میرے مولا، میری خواہش یہ ہے کہ جب میری روح نکلے تو میں قرآن پڑھتا رہوں، میری روح پرواز کر جائے، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، میری روح نکل جائے۔ اور اے میرے مولا، جس طریقے سے تو نے مجھے دنیا میں قرآن پڑھنے کا موقع دیا ہے، مولا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں، قبر میں رہوں، تو وہاں بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، وہاں بھی میں قرآن پڑھتا رہوں۔ اے ابراہیم بن ادھم، پروردگار نے میری دعا قبول کر لی، جب میری روح نکلی ہے تو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میری روح پرواز کر گئی، اور جب سے میں قبر میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک قبر کے اندر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی ابراہیم بن ادھم نے یہ سنا، مچل گئے، تڑپ گئے، اور تڑپ کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ بلند آواز سے بولو، کیا کہا؟ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ نہیں بول رہے ہیں، کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ بلند آواز سے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ یہیں تک نہیں، اس اللہ کے بندے نے کہا، ابراہیم بن ادھم، جب سے میں قبر میں آیا ہوں نا، اس وقت سے لے کر آج تک قبر کے اندر میں نے 70,000 مرتبہ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ پھر ابراہیم بن ادھم تڑپ کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ابراہیم بن ادھم نے کہا سبحان اللہ، تو اب سنیے، اب سنیے،
اس اللہ کے بندے نے کہا ابراہیم بن ادھم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے نا وہ مجھے دے دو. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے وہ مجھے دے دو. اور قبر کے اندر جو میں نے 70,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے وہ آپ لے لو. ایک مرتبہ سبحان اللہ جو آپ نے کہا مجھے دے دو. میں ہا والی تقریر نہیں کرتا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ بالکل دین کے دائرے میں رہ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کروں اور اس انداز میں کروں کہ ہر ایک کے ذہن تک بات پہنچ جائے. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. ابراہیم بن ادھم نے کہا اللہ کے بندے یہ کیسا سودا؟ تم نے قرآن کے اندر لفظ سبحان اللہ نہ جانے کتنے مقامات پر پڑھا ہوگا. کہیں سبحان اللہ اما یشرکون پڑھا ہوگا, کہیں سبحان ربک رب العزت اما یصفون پڑھا ہوگا, کہیں سبحان الذی اسری پڑھا ہوگا, کہیں لفظ سبحان اللہ پڑھا ہوگا, کہیں لفظ سبحان پڑھا ہوگا. میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا, وہ تم لینا چاہ رہے ہو, اور تم نے قبر کے اندر 70,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے, وہ تم مجھے دینا چاہ رہے ہو. معاملہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ اب سنو. اس اللہ کے بندے نے کہا تھا اے ابراہیم بن ادھم, دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جتنی برکتیں ملتی ہیں, جتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, قبر میں 70,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے پر بھی وہ برکتیں نہیں ملتی ہیں, وہ رحمتیں نہیں ملتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. اس لیے اپنے اوپر فخر کرو کہ دنیا کے اندر میرے رب نے ہمیں اور آپ کو موقع عنایت کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اس لیے آپ بیٹھو, جب تک بیٹھو, دن بھر ہم خدا کا نام لے نہ لیں کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جب تک محفل میں بیٹھے رہیں گے نا, ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے, اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں گے, ادھر ہم رب کی پاکی بیان کرتے رہیں گے, پروردگار ہمیں پاک کرتا رہے گا, ہمارے دلوں کو پاک کرتا رہے گا, اور پروردگار سبحان اللہ کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا. اس لیے محفل میں بیٹھو تو آپ کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھو.